السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ ملک شروع کر رکھی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بغیر پڑھے سوتے نہیں تھے، اور ڈیلی پڑھنے کا اس کو قیامت کے دن یہ شفاعت کا باعث ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، اور اگر واقعی ہم نے اس صورت کو پڑھ کے ان پر عمل کیا تو یقیناً قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت ضرور کرے گی۔ تو اس کو پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، جو چیزیں سمجھ نہ آئیں سوال کیجئے، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس قابل ہو سکیں کہ اس صورت کا حق ادا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ کوئی سوال؟ اب تک میں نے آپ کو آج 12 آیات پڑھائی ہیں اور پوری تفصیل سے پڑھائی ہیں۔ کوئی سوال ہو؟ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 13 پر۔ اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے، ذرا غور فرمائیے، یہ جو آیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے کتنا ہماگیر ہے، کس قدر باریک بینی سے ہے، کیونکہ وہ اللطیف ہے، جو بالکل چیزوں کو بالکل بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ وہ خبیر ہے، اس کو ہر لمحے کی خبر ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا وسوسے آ رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ صفت جب واقعتاً ہمارے اندر پوری طرح بیدار ہو نا، اللہ تعالیٰ کی مستحضر ہو، تو یقین مانے میں اور آپ کبھی برا کام نہیں کر سکتے، اور کسی اچھائی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب سنیں آیت، کیا کتنی پیاری آیت ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بات کہنے کا وہ حق ادا کیا ہے کہ چیلنج دے دیا ہے کہ لوگوں بناؤ نا اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ سنیں بڑے غور سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم خواہ بات چپکے سے کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ زبان سے کہو گے تو بھی وہ سنے گا، لیکن اس کے پہلے دل میں جو آپ کے بات ہے، جس قسم کے ارادے ہیں، جس قسم کی آپ کی سوچ اور فکر ہے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ، کیسی ہستی ہے۔ تو میں کیا اپنے دل میں کوئی بات چھپا سکتا ہوں ایسی ہستی سے؟ بتائیں مجھے۔ ہرگز نہیں چھپا سکتے، بالکل بھی اللہ نہیں۔ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا دل بالکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، اور ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اور کسی بری سوچ کو بھی دل میں نہ لائیں۔ انہو علیم بذات الصدور، کمال کر دیا اگلے جملے میں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی مزے کی بات ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا دل کیا سوچ رہا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کل کیا سوچ تھی، لیکن ہمیں بالکل پتہ نہیں کہ آنے والے کل یا مستقبل میں ہماری سوچیں کیا ہوگی۔ وہ بھی کس کو علم ہے؟ اللہ کو علم ہے۔ یاد رکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیوں علیم بذات الصدور ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس اللہ کے لیے ہر طرح کا دل اپنا صاف پاک رکھنا چاہیے، اور بھلائیوں کی طرف اس کو سبقت کرنے کے لیے تیار رکھیں، اور برائیوں سے مکمل اجتناب سے روک رکھیں۔ کیوں؟ یہ ساری کیفیات
یہ سارے حالات قیامت کے دن میرے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھے نا انسان، یقین مانے، وہ انسان بنے کہ جو برائی کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ آج اس قرآن کا سے ہمارا یہ تعلق ختم ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، اور پھر آپ دیکھ لیں کس قسم کے انسان معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، حکمران ہوں، ججز ہوں، اہل ثروت ہوں، حتیٰ کہ غریب کیوں نہ۔ کوئی سوال آج 13 کے بارے میں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ ایک کمال کی دلیل عطا فرماتے ہیں، کہتے ہیں الا یعلم من خلق، بلا وہی کیوں، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ پیدائش کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سوچیں کہ رب العالمین نے کیا بندوبست فرمایا ماں کے پیٹ میں، پھر لڑکپن میں والدین کی، بچپن میں والدین کی انتہا کی محبت، خاص کر والدہ کی۔ اللہ ہماری والدہ اور دونوں والدین کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو اللہ کہتے ہیں، دلیل دیکھیں کتنی کمال کی دلیل ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے؟ کیوں کیوں جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز کو؟ کیوں جانتا ہے؟ کیا صفت ہے اس کی؟ وهو اللطيف الخبير۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں دو صفات کیسی اپروپریٹ، انتہائی مناسب، کیونکہ وہ اللہ کون ہے؟ اللطیف ہے، باریک بین ہے، وہ چیزوں کو بڑی باریکی سے دیکھتا ہے۔ الخبیر ہے، لمحے لمحے کی اس کو خبر ہے۔ آپ کبھی ہاسپٹل گئے ہو نا، تو وہ دل کو جاننے، دل کی جو حرکت ہے اس کے بارے میں ایک مشین سے جب کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک گراف آتا ہے، اور وہ نقشہ صاف بتاتا ہے کہ اس وقت دل کی دھڑکن کا کیا حال ہے۔ وہ خبیر، وہ اعلیٰ ہمیں باخبر، مشین باخبر رکھتی ہے کہ یہ دیکھو دل کی دھڑکن۔ بالکل اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے دل کا لمحہ بلمحہ اس کو جانتا ہے، وہ خبیر ہے۔ سوچیں، میرا اس رب سے معاملہ ہے، آخرت میں اس کے سامنے پیش ہونا جو لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، جو علیم بذات صدور بھی ہے۔ سوچیں، قرآن اس لیے بار بار دعوت دیتا ہے کہ دیکھو، اس کو سمجھو، اس میں غور و فکر کرو، عقل سے کام لو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کیسے یہ نام ممکن نہیں ہے کہ جو مخلوق ہے اس کے حالت سے خالق بے خبر ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی سوال یہاں پر لطیف اور خبیر کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے؟ آیت 13 اور 14 میں چھوٹی سی آیات ہیں، آپ دیکھیں، کمال ہے انسان کو جو بصیرت، جو حکمت یہ قرآن سمجھ کے پڑھنے بات دیتا ہے، کوئی دنیا کی کتاب نہیں دے سکتی۔ اچھا، اس کے یہاں آپ لکھیں اپنی کتاب قرآن پر کہ اللہ تعالیٰ کیسا علیم الخبیر ہے۔ یہ آیت انعام، سورہ انعام کی آیت 103، بڑے لکھیں ذرا، اور لکھ کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چھوٹی سی آیت لکھ ہے، الانعام 103، لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، ارے 103 یا 130؟ 103، 103 آیت سنیے، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ ہوا یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، کس طرف پھر رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں، برا اچھا سب جانتا ہے۔ پھر وہی صفت آئی ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کہ وہی لطیف بھی ہے، باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتا بھی ہے، خبیر بھی ہے، لمحہ بلمحہ اس کو خبر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں کیا کر رہی ہیں، ہمارا دل کیا کس طرف مائل ہے۔ تو ذرا اپنی آنکھوں اور اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ پر نہ شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے،
جب انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر غلط کام کرنے سے بچاتا ہے۔ کوئی سوال آیت 13 اور 14 پر؟ جلدی کیجیے۔ اچھا، قرآن جگہ جگہ بڑے غور سے سنیے، انسان کو توجہ مبذول کراتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے کتنے اس پر انعامات ہیں، کس قدر اس نے احسانات کیے ہیں۔ مثلا آپ مجھے یہ بتائیں، زمین سے کون سی چیز نہیں اگتی جو انسانوں اور جانوروں کے لیے ضروری ہے؟ پھر یہ پہاڑ، یہ ہموار راستے، یہ سب کس قدر اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے مزیدار بنا دیے۔ تو آیت 15 میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، غور سے سنیں اور سوال آ رہا ہے۔ والذی، اللہ تعالیٰ وہ سورت لقمان کی بھی 16 آیت ہے۔ اب آپ ساری آیتیں اس کے ساتھ پڑھیں، لیکن میں نے آپ کو بالکل ٹو دی پوائنٹ آیت جو ہے وہ ایک انعام کی 103 بتا دی ہے، ورنہ آپ سورہ لقمان کی 16 بھی دیکھیں، بہت ساری آیات ہیں۔ آپ لکھوا دیں لوگوں کو تاکہ وہ پڑھیں، لیکن آپ ایک بات کو کھول کے بیان کر دیں، بیان کرنے کے بعد حوالے دے دیں تاکہ لوگ خود پڑھیں اور سمجھیں۔ آپ ایڈلٹ ہیں، آپ کو سپون فیڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز بتاؤں۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں آیت 15 پر۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، جعل لکم الارض ذلولا، جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ زمین بلا کیسے انسان کے تابع ہو گئی ہے؟ چلیں بتائیں مجھے۔ اگر یہ آپ نہیں سمجھتے نا تو پھر آیت کو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ زمین کیسے اللہ نے انسان کے تابع کر دی ہے؟ ہم اس میں جو مرضی کھیتیاں اگاتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس میں باغات اور اسے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، جہاں چلنے پھرنے کے لیے کہیں جانا ہے زمین پر چل کے جاتے ہیں۔ بہت اچھا افضال صاحب آپ نے بتایا کہ ساری کھیتیاں، فصلیں جو ہماری انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے ضروری ہیں، وہ ساری زمین اگاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا کرم ہے کہ دیکھیں کہ اس زمین کو میں نے کس طرح تمہارے تابع کر دیا ہے۔ آگے کھول کے بتایا، فَامْشُوا فِي مَنَاکِبِہَا، چلو اس کی چھاتی پر۔ ہم چل کے جاتے نہیں ہیں دفتروں میں، دفتروں سے باہر جہاں بھی جانا ہوتا ہے اسی زمین پر۔ اور پھر آگے کہا، چھوٹی سی بات، آیت 3 لفظ کی وہ حصہ آیت کا، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ یہ زمین سے رزق کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی ذات نے۔ کاش کاش میں اور آپ ان چیزوں پر غور سے دیکھیں۔ اور آخری 2 لفظ بڑے غور سے سنیں، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یہ جو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آخرت حساب کی ہے۔ کتاب کا دن کہ یہاں پر تم نے جو کچھ کیا ہے اس کو کل تم سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک عمل کا۔ اب سنیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے، جو دنیا میں نیکی پر زندگی گزارے نا اللہ کے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اور وہ جو لوگ مخالفت کریں اللہ کی، اس کا انکار کریں، اس کے دین کا انکار کریں، دنیا میں من پسند زندگی گزاریں، ان کے لیے یہ انذار ہے۔ 2 لفظ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ یاد رکھنا، تمہیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، جہاں سے یہ فیصلہ صادر ہوگا اس کی جناب سے، وہ تمہارے ماضی، حال اور مستقبل کو باریک بینی سے جانتا ہے۔ تم نے جو جو کیا ہے تو سب اس کو پتہ ہے۔ قیامت کے دن وہ عدل کو قائم کرنے کے لیے، مثالی عدل کو قائم کرنے کے لیے گواہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو گواہی دلوائے گا، جس کا تم انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ ذرا سوچیں، 2 لفظ ہیں جو مجھے آخرت کی یاد دہانی کے لیے
پوری طرح آگاہ کرتے تھے. اب دیکھیں ایک آیت ہے هو الذی جعل لکم فی الارض هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ایک فامشوا فی مناکبها، دو وکلوا من رزقہ، نمبر تین والیہ النشور، اور آخرت کی یاد دہانی. چار چیزوں کو بڑا کلیئرلی چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور انسان اگر اس پہ غور کرے، اس کو سمجھے کہ یہ زمین کو بنانے والے نے کیا ترکیب لڑائی ہے کہ ساری دنیا اسی زمین سے کھا پی رہی ہے، اسی پہ چل پھر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آخرت کی یاد دہانی کہ یہ مت بھولنا جس نے یہ سب کام کیے ہیں تم نے اس کے سامنے پیش بھی ہونا. کیا بات ہے قرآن کی. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو ضرور پوچھیں، دیکھیں یہ موقع ہوتا ہے. جی تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ہم نے آج کل یہ جو کلو میرس کی اس کو لے کر سمجھ لیا کہ بس کھانا پینا ہی ہماری زندگی کا مقصد بن گیا. اس کو تھوڑا سا سرجی کھولے تاکہ ہم ان چیزوں کی طرف سے ہٹیں. بہت زیادہ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈال دیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ قرآن سے دوری ہے. یہ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھنا اس کی وجہ ہے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم نے حیوانوں کی طرح، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، سوچ، فکر، ذہانت، عقل، سماعت، بصارت دی. اس کو اگر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانیں، اس کے احسانات کو نہ پہچانیں، تو ہم حیوانوں سے بدتر ہیں، کیونکہ ان کو تو یہ چیز ملی نہیں ہے. تو اصل بات لوگوں کو بتانے کی یہ ہے، اگر انسان اللہ نے جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر، جسمانی، روحانی، ذہنی، عقلی، دیکھ لیں آپ. جو لوگوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے قرآن کے مطابق کہ یہ حیوانی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ. قرآن سے دوری انسان کو حیوان اور حیوان سے بھی بدتر اسفل السافلین بنا دیتی ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں اور لوگوں کو سمجھا دیں. ان کو اللہ نے آزادی دی ہے کہ چاہو تو عقل، فہم، ذہانت، سارے انعامات کا غور کر کے اللہ کے تابع ہو جاؤ. اور اگر تابع نہیں ہوگے، شیطان کے پیچھے چلو گے، آؤ گے میرے پاس. ماننے والوں کو، ان اللہ کی پسندیدہ بہترین زندگی نقش قدم پر چلنے والوں کو انعام، اور برے کرنے والوں کو دائمی ایسا عذاب جو انتہائی ہولناک اور خوفناک. لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو متنبع کریں، اور لوگوں کو خوشخبریاں دیں کہ عمل کرنے والوں کا انجام قرآن یہ بتاتا ہے. سارے واقعات جو انبیاء کے ہیں وہ یہی تو ہیں کہ جنہوں نے عمل کیا، جنہوں نے ایمان لائے، ان کو اللہ نے کس طرح معجزانہ طریقے سے بچایا اسی عذاب سے جس میں وہ کافر بالکل نیست و نابود ہو گئے. یہ ہیں وہ چیزیں جو لوگوں کو دیکھیں. اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کوئی داروغہ اور ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ کا کام ہے کہ بات کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا. اللہ نے عقل دی ہے، اس عقلی دلائل سے، عقلی ثبوتوں سے بات کریں. اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی. اچھا، یہ تھی آیت 15. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل کہ تمہیں اللہ کی اگر یہ کس قدر وہ طاقتور ہستی ہے، اور دنیا میں عذاب کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، سابقہ قوم اس کے اندر سے. تو اللہ کہتے ہیں اس دماغ کو، اس سماعت، اس بصارت کو، ان واقعات کو ذرا سمجھ کے دیکھو. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے، اور یکا یک یا یہ زمین جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگے.
کتنا طاقتور، ایک حکم دینا ہے اس نے زمین کو. زلزلے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح قومیں برباد ہوئی ہیں. تو اللہ کی اس طاقت، اللہ کا یہ ہے معرفت الہی، کہ طاقت ایسی کہ اب بھی حکم دے تو یہ ساری زمین ملیم ہے. تو کیا ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہم نہیں سوچتے؟ کیا ہمارے دل میں خشیت نہیں ہے کہ کتنی طاقتور ہے وہ ہستی، اور اس نے سابقہ امتوں میں سے ان لوگوں کو بالکل مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا عذاب کے ذریعے، جنہوں نے اس کی خلاف ورزیاں کی اور مہلت دینے کے باوجود باز نہ آئے. تو اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے آج دیکھیں مسلمان کس قدر، اس آیت کو دیکھیں اور مسلمانوں کو دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو رہے ہیں. خاص کا حکمرانوں کو دیکھیں، ججز کو دیکھیں، پیسے والوں کو دیکھیں، حتیٰ کہ غریبوں کو دیکھیں. تو یہاں اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، ورنہ وہ جو آسمان میں جو اوپر بیٹھا ہے وہ تمہیں ایک کن کہنے کے بعد ختم کر سکتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے. تو انسان فطری طور پر جب بھی خدا کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے کہا آسمان. اور جب بھی اشارہ کرتا ہے کہ مجھے کہاں سے مدد آئے گی، وہ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے. اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے، تفہیم میں مولانا مولوی مرحوم نے لکھی ہے، کہ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آسمان کا ذرا جو من فی السماء کا جو لفظ ہے اس کو یہاں کھولا ہے کہ ایک غلام عورت تھی، تو اور وہ لونڈی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے. اس نے کہاں انگلی کی؟ اوپر انگلی اٹھائی آسمان کی طرف. اور حضور نے پوچھا کہ میں کون ہوں، تو اس نے پہلے آپ کی طرف اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے؟ آسمان والے نے بھیجا ہے. جس سے اس کا مطلب یہ واضح ہو رہا تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے رسول آئے ہیں، اور اس پر حضور نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. اور یہ حدیث موطا میں بھی ہے، مسلم بھی ہے، اور نسائی میں بھی ہے. تو یہ جو آیا ہے نا کہ من فی السماء، جو کچھ آسمانوں میں والا ہے، تو اس کی ایک تشریح بڑے پیاری انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ ہے وہ رب، یہ ہے اس کی قدرتیں، یہ ہے اس کا باغیوں اور نافرمانوں کے ساتھ رویہ اگر وہ باز نہ آئے تو. پھر فرمایا دیکھیں بالکل، یہ تو دھمکی تھی نا. ایک اور دھمکی آیت 17 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے. یہ کس قوم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا آئی تھی؟ جلدی بتائیں. لوط علیہ السلام کی لوط علیہ السلام قوم لوط پر، قوم لوط پر، کہ ان کا جرم بھی اتنا بڑا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پتھروں کی بھیجی بارش کہ وہ خود بھی برباد ہو گئے، اور وہ بحر لوط جس کنارے وہ بستی واقع تھی، وہ آج بھی اس کا سمندر کا پانی اس عذاب کی وجہ سے اتنا گندا ہے کہ مچھلی تک وہاں نہیں ملتی. ذرا غور فرمائیں. یہ ہے رب کی قدرتیں، یہ ہے اس کی طاقت، اور یہ ہے اس کا رویہ ان قوموں کے ساتھ جو اللہ کی نافرمان. تو اللہ تعالیٰ اس کے آیت کے 17 کے آخر میں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی تنبیہات، اس کی تنبیہات کیسی ہیں. لہذا ہمیں آج بھی توبہ طائب ہو کر اسی کی طرف پلٹنا چاہیے،
تاکہ ہم آنے والے عذاب جو ہمارے لیے لازم ہو جائے گا جب ہم انتہا کر دیں گے. پہلے یہ مہلت بڑی ملی ہے ہم نے 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ آپ ہمیں زمین دیں. اللہ نے ایسا ملک دیا جس میں کوئی کمی نہیں، لیکن جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر کے اس بے پناہ سہولتوں والے ملک کو برباد کر دیا لوٹ مار کے ذریعے حکمرانوں نے. آپ دیکھ لیں آج کس قدر یہاں کوئی ملک قرضہ دینے کو تیار نہیں. ہمیں تو قرضہ دینے والوں میں ہونا چاہیے تھا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوتے، اس دین کو نافذ کرتے، آپ یقین مانیں اتنی برکات اللہ تعالیٰ کی ہوتی کہ ہم یہ ملک امیر ترین ملکوں میں سے ہوتا. اللہ اکبر. ذرا یہ سارے حالات پہ غور کریں، پھر ان آیات کو دیکھیں 15-16 کو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم رب کے غضب کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح کتنی بڑی بات آ گیا ہے 18 میں. قریش کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے، اس تاریخ سے سبق لو. اس وقت قریش کو، اور آج ہمیں دی جا رہی ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر دیکھ لو کہ ہماری گرفت کتنی سخت تھی. یہ تاریخ پوری گواہ ہے، گزرا ہوا زمانہ گواہ ہے. اس لیے والعصر کہا. وہ 2 آیتیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بھول رہا ہوں. بالکل نہیں بھولا. کون سی؟ سورہ والعصر اور سورہ 3. یہ انشاءاللہ اس ختم کرنے کے بعد یہ دونوں بڑی اہم صورتیں ہیں، ان کا بھی ہم وہ خلاصہ پیش کریں گے. تو یہاں کہا تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. سورہ احزاب، سورہ پڑھ لو آراف، سورہ پڑھ لو ہود، سورہ پڑھ لو شعراء، مکی صورتیں اور دیگر میں پڑھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے، تاریخ گواہ ہے کہ مختلف زمانوں کی وہ بگڑی ہوئی قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا جب وہ باز نہیں آئے انبیاء کی مخاطبت سے. حالانکہ اللہ نے ان کو ڈھیل ضرور دی. آج ہم بھی بالکل، اللہ تعالیٰ یہ وارننگ ہر زمانے کے آدمیوں کو قرآن میں اس لیے دے رہا ہے کہ لوگوں اس قرآن کو سمجھو، اس پر غور کرو، اور دیکھو کہ ان قوموں نے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ان کو کس طرح عذاب آئے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو، ہم تو اس زمانے میں آئے کہ ہمیں آج مکمل قرآن جس کی حفاظت اللہ نے خود ذمہ لی، بالکل اسی کامہ فل سٹاپ کے ساتھ، اسی زبر زیر کے ساتھ جیسے نازل ہوا ہم تک اللہ نے پہنچانے کا بندوبست کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محدثین کو اللہ کروٹ کروٹ جنت دے، انہوں نے ایسا محفوظ کر دیا کہ آپ کے پاس اگر اس اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا چاہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ کنگھی کس طرح کرتے تھے، وہ صفائی اور اس کا اہتمام کس طرح کرتے تھے، انہوں نے حکومت کس طرح کی، انہوں نے تجارت کس طرح کی. تو کامل نمونہ ہے. کوئی سوال آیت 18 تک؟ ہم غور نہیں کرتے. روزانہ دیکھیں، اب آیت 19 میں کمال اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. میں اور آپ اپنے اب نام جو لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی ذہانت، عقل، دماغ، ان کیوں نہیں غور کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور پر سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سر جی آیت کبھی ہم نمبر نے غور نہیں کی. کمال نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، ما یمسکہن الا الرحمن، نام اللہ کا کون سا ہے؟ رحم کرنے والا. رحمان کے سوا کوئی انہیں تھامے ہوئے ہے؟ بتائیں ذرا. یہ اس کا کرم ہے. وہ پرندے ہوا میں اس نے سکھایا
اس نے یہ انسٹنکٹ ان کے اندر ڈالی ہے کہ وہ پر پھیلائے ہوئے جب سکیڑ بھی لیتے ہیں تو زمین پر نہیں گرتے. کوئی ہستی ہے جس نے ان کو تھامے ہوئے. ہم رب کے یہ کمالات کیوں نہیں دیکھتے؟ اسی سے تو وہ ہمارا تصور جو ہے وہ صفات الہی کی صحیح معرفت نہیں ہوتی ہے. جب ان چیزوں کو جو قرآن جس کی طرف متوجہ کر رہا ہے اگر ہم ان پر غور کریں کہ اللہ کے تھامے بغیر وہ چیزیں اڑ ہی نہیں سکتی، نہ فضا میں رہ سکتی ہیں، یہ اس کا کرم ہے. اللہ کہتے ہیں سنو یہ ایک بات نہیں، آگے آخری جملہ ہے 4 الفاظ انہو بکل شیء بصیر. اللہ اکبر. یہ پرندے کیا وہ ہر چیز پر نگرانی کر رہا ہے، وہ نگہبان ہے. میری اور آپ کی ضرورتیں کس طرح پوری ہو رہی ہیں، کس طرح ہم اس نے بندوبست کیا ہے، سوچیں. اللہ ہر ذی جان کے لیے اس نے انسان ہوں، حیوان ہوں، جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، وہ ہر ایک کے لیے اس نے بندوبست کر دیے. تو کیا وہ ہم سے آخرت میں پوچھے گا نہیں؟ ذرا بتائیں مجھے. وہ ہستی جس نے جانور اور ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی، اس کی خدمت پر لگا دی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. ہم اس کی نعمتوں کو دیکھیں اور اس کی یاد آئے، اس کی کمالات ہمارے سامنے آئیں. یہ ہے وہ چیز جو میرے اور آپ کے دل کو بالکل پکا کر کے اور ایسا اس کے تابع کر دے گی اگر واقعی ہم اپنی عقل، ذہانت، سارے ذرائع اور وسائل کو سمجھیں کہ کس کے دیے ہوئے ہیں. ہم کبھی ان کو مس یوز نہ کریں، ان کو غلط استعمال کبھی نہ کریں. آپ دیکھ لیں گمراہ قومیں آج آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نیتن ہاؤ کو جو تباہی اور بربادی ایران نے اس کی ہے کہ کس طرح ان کے گھر ملیا میٹ ہوئے ہیں. اس کو ہوش آ گئی ہوگی کہ اس نے کیا ہے ظلم کن کے ساتھ؟ فلسطینیوں کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے اکثریت بھاگ چکی ہے وہاں سے، اور نیتن ہاؤ کی جنگ ضرورت ہے. اگر جس دن جنگ بند ہوئی ابھی بھی اس کے ملک میں بڑے مظاہرے اس کے خلاف ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جب ناکام اور نامراد کرتا ہے تو پھر یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. امریکہ کو اگر آپ جانتے ہو نا تو وہاں میں نے جب کل اپنے ایک دوست سے بات کی کراچی میں تو مجھے کہنے لگا کہ یہ ساری خبریں BBC بھی نہیں دے رہا اور دوسرے جو امریکن پریس ہے وہ بھی نہیں. میں نے کہا نہیں، امریکہ کے اندر سب لکھا ہوا آ رہا ہے. باہر BBC ہو یا کوئی بھی، وہ آخر یہودیوں کے ادارے ہیں، وہ کیوں ان چیزوں کو پبلش کر کے اور اپنے ٹاؤٹس کو ننگا کریں گے؟ لہذا اللہ کی قدرتیں وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اللہ واقعات کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھ، عقل اور سمجھ اور بوجھ اور ذہانت سے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ پرندوں کا آمین ثم آمین سر. ہوا میں اڑنا، فضا میں کس طرح پر کھول کے پر سکیڑ کر کس طرح وہ، یہ کس ہستی کا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے اللہ کا کمال. تو آپ دیکھ لیں کس قدر یہ بیان ہے قرآن میں. اور یہ جو میں نے کل آپ کو بتایا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اسی وقت جب قرآن سے سمجھیں. اگر قرآن سے نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو بات بالکل پوری طرح سمجھ نہیں آئے. لہذا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. آیت 20 میں سنیں بڑے غور سے. کوئی سوال ہے 19 تک؟ اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. اللہ اکبر. جھنجھوڑ کے بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ ہے کوئی لشکر؟ جب کسی آپ ذرا سا سوچیں
فرعون کا لشکر کچھ اس کے کام آیا؟ بتائیں، جب غرق ہوا لشکر کے ساتھ اللہ نے غرق کیا۔ نہیں سر، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آپ مشرف کو دیکھیں جس نے یہاں ظلم کا انتہا کر دی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بے بس کر کے اس کی بیماری ایسی لگائی اس کو کہ اس کی دوائی نہیں ملتی تھی۔ اور وہ امریکہ، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شاہ ایران سب سے بڑا ایجنٹ تھا امریکہ کا۔ آپ میں سے جو بڑے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ اس کو انہوں نے پناہ تک نہیں دی، وہ ایشیا میں ان کا سب سے بڑا ایجنٹ تھا۔ اور وہ مرا کہاں؟ مصر میں۔ ذرا دیکھیں، جو امریکہ کا ٹاؤٹ ہے کہ وہاں اس کو جگہ ملی۔ اور آج وہ سارا جو حملہ کر رہا ہے ایران پر، چاہے نیتن ہو چاہے امریکہ ہو، اس کی اصلی وجہ کیا ہے؟ بتائیں مجھے، بتائے کوئی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ حالات مسلمانوں کی جی مسلمانوں کی تباہی، مسلمانوں کی تباہی، کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ وہ اس کے بیٹے کو واپس لانا چاہتا ہے تاکہ ایران کا وہی رول ہو جو شاہ ایران کے وقت تھا، اس کے باپ کے وقت۔ یہ ہے اصل مسئلہ، کہ وہ ایران کو اتنا ہی گندا دیکھنا چاہتا ہے جتنا یورپ گندا ہے۔ یہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے وہاں ایک بہتر حکومت آئی ہے، لہذا ان کا پورے یہودیوں کا، اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑے تاجر کون ہے یہودی؟ وہ ایران میں ہے۔ اور جس طرح انہوں نے پہلے لوگوں کو قتل کرایا ہے، سائنٹسٹ کو، جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے یا صدر، وہ انہی کے لوگوں کے جو جاسوس تھے اندر۔ لیکن ایرانی قوم بھی ایک عجیب و غریب قوم۔ آپ اگر دیکھیں، کبھی آپ سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں نا، ذرا کریں اور غور سے کریں کہ اس وقت کا جو ایرانی سلطنت تھی وہ کتنی مضبوط تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا۔ تاریخ پڑھیں اور قرآن کو دیکھیں، قرآن کا تبصرہ سب سے بہترین تبصرہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں، دیکھیں، من ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ یہ پوری پاکستانی فوج کچھ کام آئی مشرف کے؟ بتائیں مجھے، جس کرسی میں مرا ہے دبئی میں، یہ فرعون کے کوئی کام آئی اس کی فوجیں؟ کتنی بڑے حقائق ہیں، کاش میں اور آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ آگے کتنے چار الفاظ، ان الکافرون الا فی غرور، حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اسباب کے دھوکے میں۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، یہ ہے دھوکہ ان کا، کہ قدر والی ہستی تو ایک ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اقتدار، ہمیں جو اس وقت اللہ نے امتحان میں چیزیں دی ہیں، یہ ہم ان کو استعمال کر کے ہر اس کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کوئی لشکر ہیں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں۔ تاریخ دیکھ لو، کاش میں اور آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ یقین مانے خزانہ ہے، اور ایسی ہر آیت بر حق جو بیان کر رہی ہے وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ تاریخ کو دیکھ لیں، والعصر والی جو صورت ہے وہ بالکل کہتے ہیں زمانہ گواہ ہے، گزرتا ہوا وقت، تیزی سے گزرتا ہوا وقت گواہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیا اور تواصوا بالحق کیا اور تواصوا بالصبر کیا، وہ بچ گئے، باقی سب خسارے میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کاش میں اور آپ اللہ کی اس کتاب کی قدر کریں۔ آپ یقین مانیں، یہ انسانوں کو، قوموں کو خاص کر
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو رفتیں اور ترقیاں عطا وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور دوسری قومیں اسی کو چھوڑ کر تباہ ہوں گی۔ یہ آج کا بہترین تبصرہ آج کی امت، نام و نہاد امت مسلمہ ہے، کفار ہیں، دنیا میں کیسا فساد برپا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد بھر چکا ہے۔ کاش کاش قرآن کو برحق سمجھ کر کے اسی کے مطالعے سے اپنے سوچ اور فکر کر لیں، بہت سارے مسائل ہمارے ہیں۔ آگے سنیں، کوئی سوال آج 20 تک کوئی سوال؟ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں کتنی ایک چپتا ہوا سوال ہے آیت کی کس میں، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کیا بات ہے، بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق بند کر لے۔ اللہ، مجھے یہ بتائیں اگر خشک سالی 2-3 سال رہے تو اس پاکستان کو کوئی فیڈ کر سکتا ہے؟ یہاں اتنا غلہ مل سکتا ہے؟ کوئی ملک دے سکتا ہے ہمیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں ہر آن رزق دے رہا ہے، اور اگر وہ روک لے رزق روکنے کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کو بند کر دے، زمین اگانا چھوڑ دے، غلہ آپ کے لیے نہیں ہے، چنے آپ کے لیے نہیں ہیں، دالیں آپ کے لیے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، یا رب کی عنایتیں ہیں انسان پر، ذرا غور تو کریں۔ اگر ان عنایتوں اور احسانات کا احساس کر لے تو انسان اللہ کا بندہ بنتے، اور اللہ کا بندہ بن کر ہی وہ زمین پر ایک مفید انسان۔ اگر قوم اللہ کی بندہ بن جائے تو پوری قوم اللہ کی رحمتوں اور فیوز کا کی حقدار ہو جائے گی۔ سوچیں اور ہم اپنے رویے کو آج درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لجوا فی عتو و نفور، دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے مرض آج بھی ہمارا کہ ہم کیوں نہیں، ہم حق پر آتے کیوں نہیں، توبہ طائب ہو کر اپنی اصلاح کرتے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دراصل سرکشی اور بغاوت کر رہے ہیں اللہ سے، اور حق سے جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس سے گریز کر رہے ہیں۔ حالانکہ وائس ورثہ ہے کہ اگر ہم قرآن پر چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں تو دنیا اور آخرت کی عزتیں اللہ دیں گے۔ اس کو چھوڑ کر ذلتیں ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ کوئی سوال آج 21 تک؟ اب سنیں، قرآن ایک بڑی پیاری بات میرے اور آپ کے لیے، افمن، ہر بات ہی افمن یمشی مکبا علی وجہی اہدی، کیا بنا وہ شخص جو اندھے منہ چل رہا ہو وہ صحیح راہ پانے والا ہے؟ یہ اندھے منہ کا مطلب کیا ہے، جلدی بتائیں، یا سر جی اپنی فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اصل میں تو صحیح راستہ اسی کو پتہ چلتا ہے جو بالکل سیدھا چل رہا ہو، دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، وہ تو ضرور سیدھے راستے پر ہے، لیکن جو منہ ہی نیچے کر کے اور نہ دیکھ رہا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے، وہ یقیناً غلط راستے پر جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بنا وہ شخص جو اوندے منہ چل رہا ہو، احدا، کیا وہ صحیح راستے پر ہوگا، امن، یا وہ شخص یمشی سویا، بالکل سیدھا چل رہا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔
यहाँ सीधे रास्ते का मतलब सिरात मुस्तकीम से क्या मतलब है, जल्दी बताएं। कुरान और सुन्नत का लिखा हुआ रास्ता। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कुरान और सुन्नत का रास्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। देखें किस कदर हिदायत को खोल खोल के कुरान बयान कर रहा है। अब ये जो अगली आयत है ना, अच्छा सुनाएं, एक बात सुने, ये सीधा रास्ता जो है ये कहाँ मिलेगा? कुरान से बात करें, जुबानी कुरान और सुन्नत मत बताएं, सिर्फ कुरान क्या कहते हैं, आयत जल्दी बताएं। इन्ना लिल्लज़ी यहदी लिये, सही सूरत में। अल्लाह अकबर, कैसे हैं आप लोग। इन हाजल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सबसे सीधा रास्ता कुरान बताता है। और ये सूरह बनी इसराइल की आयत 9 है, लिख लें सिरात मुस्तकीम के साथ और इसको याद कर लें ताकि मुझे और आपको पता चले। आप देखें ना, हम सीधे रास्ते से क्यों भटक रही है उम्मत आज, क्यों? इसलिए कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है समझने का, समझाने का, इसकी तफसील को अच्छी तरह जानने का। इसीलिए आज हम ऊंधे मुंह चल रहे हैं। सीधा ये है कि कुरान को पढ़ के समझ के और कुरान के बताए हुए रास्ते, इन हाजल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, उस रास्ते पे जब चलेगा तो फिर वो सीधे रास्ते, उससे हटकर हर रास्ता गुमराही का रास्ता है, जो आज हमारी कौम देख रही है, कर रही है। सर कोई बनी इसराइल की आयत नंबर क्या है? 9, बनी इसराइल की आयत नंबर 9, इन हाजल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अच्छा, अब आयत नंबर 23 में कल करूंगा, लेकिन आपको आज हवाले लिखवा देता हूं, इनको जरा अच्छी तरह पढ़ के आइए। ये आयत जो 23 है ना, ये कुरान में 4 जगह आई है, लिख लें। पहली है ये सूरा आपकी नहल की 78, लिखें सूरा नहल आयत 78। फिर सूरा मोमिनून, अल मोमिनून, उसकी भी आयत 78। फिर सूरा सजदा, सूरा सजदा आयत नंबर 4। सर जी 9। सूरह 9 है। बनी इसराइल की तो 9 है, सजदा 8 तो की 9 नहीं है। देखें मैं आप बात कर रहा हूं आयत 23 की, उस सर जी 23। उसकी जी, सजदा की 9 है सर जी, आपने खुद भेजा हुआ हमें। सॉरी सॉरी सॉरी, सजदा की 9 है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं सूरह 4 बनी लिखवा इसराइल रहा की हूँ, गलत भी, है। सूरह बनी इसराइल की भी 9 है, 8 नहीं है। मैं दोबारा आठ। बोल रहा हूँ, सूरह सजदा की आयत 9 और सूरह अल मोमिनून की 78 और बनी इसराइल बनी इसराइल की नहीं है भाई, जो मैंने बोली नहीं है वो आप क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल यही आयत, थोड़ी सी तब्दीली के साथ कुरान सर में। सूरह नहल आपने बताई है। सूरह नहल की भी 78 और सूरह अल मोमिनून की भी 78 और सूरह सजदा लिख की लिया। 9 और अब ये आयत मुल्क की 23, पूरा मुल्क की 23, ये चारों आयतें पढ़ के आए, समझ के आए। कल मैं इसी पर जरा तफसील से बात करूंगा क्योंकि बहुत अहम आयत है। अल्लाह ताला किस कदर इंसान की कदर नाशनासी पर अफसोस कर रहे हैं, नाकदरी पर अफसोस कर रहे हैं, इसका चारों जगह पे यही आयत आएगी आपके सामने। और कल आपने पहले मेरे सवालों के जवाब देने हैं, फिर मैं आपको इसको खोल के बताऊंगा आपको। इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक आपको भी हिम्मत तौफीक दे और हम लोगों को सबको। आमीन सुम्मा आमीन, ये उसी की तौफीक से मुमकिन है और हम लोग उसी के फजल करम से ये सब सीख रहे हैं, इसको सीखते रहें।
جو اللہ نے صلاحیتیں ذہنی، فکری اور ذہانت اور ساری سماعت بصارت، یہاں اسی کا ذکر ہے. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. یہ اللہ کا گلہ ہے کہ تم کم ہی شکر کرتے ہو کہ ان چیزوں کو جو سماعت اور بصارت اور دل تمہیں دیے ہیں، دل و دماغ، اس کا تم استعمال کم ہی کرتے ہو قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ نے انسانوں کی بہتری کے لیے، اس کا تو آپ کبھی ذکر بھی نہیں کرتے. آپ کے بچوں کو سارے فلم ایکٹریسوں کے پتہ نہیں کس کس کے نام پتہ ہیں، کس کس کو جانتے ہیں. نہیں جانتے تو جو اللہ کا بھیجا ہوا اسوہ حسنہ ہے اس کو نہیں جانتے. تو کل انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. آج کی آیات آپ کو سمجھ آ گئیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور سورہ ملک کی اہمیت بھی آپ کو سمجھ آ گئی. جی سر، جی سر، جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو خالد جزائے صاحب خیر. آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی سر الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. جی میں کہہ رہا ہوں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے سر، بہت اچھے طریقے سے. جزاک اللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ انہی کے مطابق زندگی گزار کے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں. آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ سر جی آپ نے جب سے پڑھانا شروع کیا نا الحمدللہ وہ آیات جو آپ ریلیٹڈ بولتے وہ یاد بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اللہ کی توفیق سے. بس اللہ آپ کو ہمیں جزائے خیر دے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھیں، قرآن کی تشریح قرآن سے، قرآن کی تشریح حدیث سے، اور اپنی فکر اور عمل کو اس کے مطابق بنائیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ کس طرح انسان کی زندگی کو آسانیاں اس میں پیدا فرما دیتے ہیں. آپ یہ کر کے تو دیکھیں. ہم اصل میں اس قدر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جہالت دور ہوتی ہے قرآن کے علم اور اس کے مطابق عمل کرنے سے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو ابھی آپ نے بتایا. جزاک اللہ. کوئی سوال، کوئی کامنٹس، کوئی تجویز، کوئی چیز جو آپ بتانا چاہیں؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. ہم سب کو اللہ پاک توفیق دے، ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح جیسے آپ سمجھاتے ہیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے. آمین اور آمین اللہ پاک یہ ہم لوگوں کی جو فریاد ہوتی ہے اس وقت قبول کر لے پروردگار. اللہم آمین. آمین. اچھا، ایک اور چیز وہ یہ کہ آپ وہ دونوں صورتیں سورہ والعصر اور سورہ 3 اس کو تیار کر لیں. انشاءاللہ یہ صورت جو ہی ختم ہوگی تو پھر ہم اس کو، تاکہ وہ دو انتہائی اہم آیات صورتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کی تشریح بیان کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك الله. آمین. جزاک اللہ. آمین. آمین. جزاک